اتنا ہی درد ہے اور کراچی کا اتنا ہی دکھ ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے دن جب بجٹ کی تقریر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان 1991 کے ایکارڈ کے مطابق پانی کا حق جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے تو اس میں ہمارے ساتھ آ کے احتجاج کرتے، پروٹیسٹ کرتے، کہتے سندھ کو پانی دیں، لیکن وہ تو نہیں کرنا۔ تو اگر صرف سیاست کرنی ہے، پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے تو چلے آئیے، آپ کو اگر ایسا ہی منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتا دیجئے، میں زیادہ تو نہیں کروں گی کیونکہ آگے خود ہی الجھے ہوئے ہیں، اپنی الجھنوں کو خود ہی سلجھا دیں تو اچھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو آج کل تو خود ہی لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے میں۔ تو میں صرف یہ کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا میں ایک کراچی آئٹ ہو کے، اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہتی ہوں، اسپیکر صاحب کیا میں ایک کراچی آئٹ ہو کے، بورن اینڈ ریزڈ کراچی آئٹ ہو کے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی میں جنم لیا، تعلیم حاصل کی، ہمارے والدین کراچی آئٹ کے ہیں، ہماری خاندان آبا و اجداد کراچی شہر میں رہتے ہیں، ہماری خاندانوں کی قبریں کراچی کے اندر ہیں، ہم بھی اتنے ہی کراچی آئٹ ہیں جتنے آپ ہیں، جتنے کراچی میں بسنے والا ایک پشتون ہے، جتنا کراچی میں بسنے والا ایک بلوچ ہے، پنجابی ہے، جو کراچی میں بستا ہے وہ کراچی آئٹ ہے۔ لیکن آپ نے لسانیت کے نام پہ جو بیج بویا، تو آپ مجھے بتائیے کیا میں بھول جاؤں کہ 1988 سے 1992 تک میئر کراچی کون تھے؟ کیا میں یہ بھول جاؤں کہ 2005 سے 2010 تک میئر کراچی کون تھے؟ کیا میں یہ بھی بھول جاؤں کہ 2016 سے 2020 تک میئر کراچی کون تھے؟ اور میں یہ بھی بھول جاؤں کہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں سیاہ سفید کے مالک کون تھے؟ کیا میں یہ بھی بھول جاؤں کہ ایک کال رات کے 2 بجے آتی تھی کہ کراچی کو بند کر دیا جائے، اور پھر کراچی جو پاکستان کے معیشت کا 70% ہب ہے اس کو آنن فانن سوئچ آن اور سوئچ آف کر دیا جاتا تھا۔ ایک ہڑتال کے نام پہ سینکڑوں بے گناہ نوجوانوں کی جانیں جو ہے وہ لے لی جاتی تھیں۔ کیا میں ٹارگٹ کلنگ بھتہ خوری بھول جاؤں؟ کیا میں گھوسٹ امپلائیز بھول جاؤں؟ کیا میں بھول جاؤں کہ واٹر بورڈ کے اندر جو گھوسٹ امپلائیز سٹف کیے گئے جن کی وجہ سے واٹر بورڈ کی ناقص کارکردگی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جن پر؟ کیا میں بلدیہ سانحہ بھول جاؤں؟ کیا میں بھول جاؤں کہ آپ نے خوف اور ہو کا عالم کیا ہوا تھا، کراچی کا بچہ بچہ آپ کے نام سے ڈرتا تھا؟ تو آج اگر وہ خوف کے بادل چھٹے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی امن کا گہوارہ بنا کے کراچی کو سب کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، اور ہم تو وفاق کی امنگ ہے، ہم صرف لسانیت پہ بات نہیں کرتے، ہم کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک ہمارا پرچم پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم پاکستان کے پرچم کے ساتھ بلند ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارا مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہے، آپ اپنے آپ میں الجھے رہیں۔ یہ تو چند باتیں تھیں، میں نے کہا گوشت گزار کرا دوں، شاید بھول گئے ہوں گے۔ اسپیکر صاحب آئیے اب ہم بجٹ کی طرف بات کرتے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب بجٹ جو ہے وہ جب آتا ہے تو عوام کے دل میں ایک جستجو ہوتی ہے، اور جب ہم ایز اے پبلک پرسن لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ بجٹ ہمارے لیے ریلیف لائے گا؟ کیا اس بجٹ میں ہمارے لیے کوئی سستائی ہوگی، چیزیں سستی ہوں گی، مہنگائی میں کمی ہوگی؟ لیکن اسپیکر صاحب ہم ان کو ایک جھوٹا دلاسا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن اسپیکر صاحب حقیقت تو کچھ اور ہے۔ جو بجٹ ہمیں یہاں تقریروں میں سنائی دیتی ہے وہ کچھ اور سنہرے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت درپیش 2 سب سے جو خطرناک چیلنجز ہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ خطرناک خوفناک جو چیلنجز ہیں اس میں سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے موسمیاتی تبدیلی کا، کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے، اور ہر آنے والا سال گزشتہ سال سے زیادہ خوفناک، زیادہ خطرناک ہوتا ہے، قیمتی انسانی جانوں کو، مویشیوں کو، زراعت کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، لوگوں کی جانیں لے لیتا ہے، اور ہم پھر جو ہے آج سے 25 سال پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارا کسان پریشان ہے، ہماری زراعت متاثر ہے، اور ہمیں فوڈ انسیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ تو اس لیے کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا جو خوفناک ہمارا ایک خطرہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے، کیونکہ پاکستان 7,500 گلیشیئرز کا گھر ہے۔ اگر دنیا میں کوئی تیسرا پول ہوتا تو that would have been پاکستان، لیکن ایسے میں عوام سے جو کلائمیٹ لیوی چارج کی جاتی ہے اسپیکر صاحب، ہر 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر جو 2.5 روپے
क्लाइमेट लेवी जो दुनिया में नहीं ली जाती, लेकिन आप आवाम से अगर ले रहे हैं, उस मोटरसाइकिल वाले से जो 1 लीटर पेट्रोल पता नहीं किस तरह से फिल करता है, लेकिन वो भी क्लाइमेट लेवी पे कर रहा है। माय क्वेश्चन इज कि जब अगर हमें ये बताया जाता है कि गुज़श्ता साल 37 बिलियन जो है वो अचीव किए गए हैं क्लाइमेट लेवी की मद में, तो ये पैसा कहाँ गया? ये क्लाइमेट क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए किस मकसद में इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये पैसा जो क्लाइमेट लेवी की मद में आवाम से लिया जा रहा है, क्या ये पैसा क्लाइमेट एक्शन पे इस्तेमाल हो रहा है या कौमी खजाने में जाकर गायब हो रहा है? और अब कहा जा रहा है कि 51 बिलियन जो है वो टारगेट है क्लाइमेट लेवी का। सो माय क्वेश्चन इज कि हमें ये बताया जाए कि जो क्लाइमेट एक्शन के नाम पे आप आवाम से पैसा ले रहे हैं, ये पैसा किस मद में खर्च हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है आईटी सेक्टर। तो स्पीकर साहब, इस वक्त सबसे दूसरा जो अहम खतरा है वो एआई का है। एआई टेक्नोलॉजी को दुनिया बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रही है एक प्रोडक्टिव अंदाज में, लेकिन हमारे पास अफसोस के साथ हमने चूंकि अपने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया, लिहाजा हमारे पास हमने सिर्फ टिकटॉकर्स बना दिए हैं और हम उसी में खुश हो रहे हैं कि हमारा नौजवान टिकटॉकर बन गया है। हमें एआई से मुतारफ करके अपने नौजवान को वो तालीम से आरास्ता करना है कि वो दुनिया का मुकाबला कर सके, मगर सरप्राइजिंगली आईटी सेक्टर में 5.2 बिलियन एलोकेट किए गए हैं टू ट्रेन 1,20,000 यूथ इन आईटी रिलेटेड फील्ड। तो इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें ब्रेकडाउन क्या है, सूबों को कितना, सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के, केबी के सूबों को अगर आप डिवीजन करें तो ये तो हज़ारों से भी मेरा ख्याल है हज़ारों तक सिर्फ बात जा रही है। हमारे लाखों नौजवान बेरोज़गार हैं, हमारी ग्रोथ इससे इफेक्ट हो रही है। आगे ही हमने कहा है ग्रोथ हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली, एक्सपेक्ट टारगेट जो हमारा है वो कम है। तो अगर हम नौजवानों को आईटी जो दुनिया का मुकाबला कर रहा है, दुनिया रोबोटिक्स की तरफ जा रही है और आने वाले 5 सालों के बाद दुनिया का हर काम, तकरीबन 70% काम घरों से, वर्क एट होम, ऑनलाइन होगा और सब एआई टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पैदा होगी। ऐसे में क्या हम अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं दुनिया से मुकाबला करने के लिए? स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो पावर्टी है, गुर्बत की जो सरकारी हद का जो मुतय्यन किया गया है वो 8,483 रुपीज़ है। तो स्पीकर साहब, यानी कि पाकिस्तान में 8,500 रुपये से कम कमाने वाला शख्स गरीब है और उससे ऊपर जो कमाएगा 8,700, तो वो गरीब नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए कि एक घर में अगर सिर्फ 39 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है और मेरे पास ये बिल्स मौजूद हैं,